سر آپ نے مختلف ریجن کے بچوں کو پڑھایا. خیبر پختونخوا کے جو ریجن ہیں ہمارے مختلف اضلاع ہیں، تو کس اضلاع کے بچوں میں زیادہ آپ نے ٹیلنٹ پایا، پوٹینشیل جس کو کہتے ہیں، ان میں زیادہ پایا آپ نے؟ میں نے 16 سال ہو گئے. یہ صرف پختونخوا کا ریجن نہیں ہے، پنجاب سے بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سندھ سے بھی آتے ہیں، اس طریقے سے بلوچستان سے بھی آتا ہے. سب سے زیادہ ورکہالک اور جینیس لوگوں کو میں نے ملکنڈ ریجن کا پایا ہے. شاید یہ اس ریجن کی جو جغرافی ہے اور یہ رینج، ماؤنٹینیس رینج، اور یہ ساری گرینری ہے، یا تو یہ اس پہ اثر انداز ہے، اور وہ اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز اور فزیکل فٹنس زیادہ اسٹرانگ ہے، تو لہٰذا یہ جلدی ٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک. ہم پشاور کے جو بچے ہیں، یا چارسدہ لو یا میدانی علاقہ جات کے جو بچے ہیں، اس میں نا سیکھنے کا پروسیس تھوڑا سلو رہتا ہے بنسبت ان کے جو ناردرن ایریا سے آتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے نا سیکھنے کے ایک ایٹیچیوڈ. رائٹ، میں نے بہت سارے ایسے بچے دیکھتے ہیں کہ سیکھتے تو بہت جلدی ہے، لیکن سیکھنے والی ایٹیچیوڈ نہیں ہوتی. وہ بلاسٹ کرتے ہیں، توڑتے چیزوں کو، نیگیٹو رسپانس کرتے ہیں، وہ صلاحیت کو اس طریقے سے اس معیار پر نہیں لے کر جاتے حتیٰ کہ لے کر جا سکتے ہیں. ایک ریجن اس طرح ہے کہ میں اگر 100 میں سے ریٹ کروں تو گلگت بلتستان سے آنے والا فوکسڈ بہت ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، زیادہ غیر ضروری معاملات میں نہیں ہے، کسی کو دکھاوے میں نہیں ہے، شو اپ میں نہیں ہے، بدلہ اس نے نہیں لینا، کام کے لیے آیا، کام نے کو نمٹانا ہے اور آگے جانا ہے. اور اس کے بعد اگر رینک سے چترال کے لوگوں کو میں نے یہ چیز دیکھی ہے. میں پلان کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اگر یہ پاکستان کا ایسا نہ ہوتا نا، یا ہانگ کانگ ہوتا. یہ بڑی جہاں بات آپ نے کر دی. یہ جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا یار، یہ سونا اگلتی ہے وہ چیزیں، خواہ جو بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا. پروفیشنلی آپ بات کر رہے ہیں. ان کے معاشرتی نظام میں اندر کوئی ایسی چیز اب یہ دیکھنی پڑے گی، چونکہ میں نے اتنے ڈیٹیل میں ان کی اندر کی ویلیوز جانی نہیں ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ جوڑ کی طرف دیکھا ہے، تھوڑ کی طرف نہیں دیکھا. صحیح. میں نے ان کو ہمیشہ صبر کرتے، برداشت کرتے اور درگزر کرتے دیکھا ہے. یہی وہ ریزن ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ڈپارٹمنٹ میں R&D میں، ہمیں چونکہ ینگ ہیومن کیپٹل چاہیے ہوتا ہے اور اس کو پھر ٹرین کر کے ڈپلائی کرتے ہیں، تو میرا پلان یہ تھا کہ میں کوشش یہ کروں کہ چترال کے اندر سے ہیومن کیپٹل کو نکالا جائے، اس کو ٹرین کیا جائے اور اس کو پھر پورے پاکستان میں پھیلایا جائے، تو ہمیں کم پرابلم سامنے آ سکتے ہیں بنسبت ان کے جو باقی. جو ابھی آپ نے بیہیویئرل ایٹیچیوڈ کی بات کی ہے، چترال میں پازیٹیو ہے، بہت مثبت ہے، اور مثبت سوچ دولت دیتی ہے. مثبت سوچ کو آپ جہاں پہ ڈال دو وہاں پہ وہ خود کو سیٹ کرتی ہے. سوچ مثبت ہو تو راستے نکل آتا ہے. ملکنڈ ریجن میں پھر چترال سے آپ اپر دیر اور لور دیر کی طرف آتے ہیں، تو میں اس کو پھر تھرڈ کیٹیگری میں ڈالتا ہوں. ٹاپ میں نے گلگت کو کر دیا، سیکنڈ چترال پہ آ جاؤ، تھرڈ پہ آ جاؤ ملکنڈ ریجن پہ. ملکنڈ ریجن کے اندر بڑا ہیومن کیپٹل رچ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری پشتون ویلیوز اور کہیں نہ کہیں چیزیں ایسی ہے کہ جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک کنفلکٹ میں ہے اس وقت بھی. غربت بھی اس میں ایک جو ہے ایک امپیکٹ ہے، اور جنگ اور جدل جو اس ریجن پہ رہا ہے وہ بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اثر انداز ہے. جس طرح سوات میں جو کچھ ہوا تو ساری سی چیزیں امپیکٹ کر رہی. تو بہرحال میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فوکس اور لرننگ ایٹیچیوڈ اگر کہیں ہے تو چترال اور گلگت بلتستان اور یہ سائڈ بہت زیادہ they are vulnerable to grow and influence the country if they are given the opportunity. اگر ان کو opportunity دی جائے، ان کے لیے ماحول پرووائڈ کیا جائے، ان کے لیے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل اینڈ اپلائیڈ سائنسز اور یہ جتنے بھی جدید سائنسز ہیں، اگر یہ موقع فراہم کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ چترال اور گلگت بلتستان سے ایک بندہ آ کر کسی جگہ پر کک لگتا ہے، کہیں پہ ڈرائیور لگتا ہے، کہیں جا کے وہ جو ہے جو فلنگ اسٹیشن ہے ادھر لگتا ہے. تو اسی ہیومن کیپٹل کو ڈیجیٹلی رچ کر کے، اس کی سکلز کو بڑھا کے دنیا کو بہترین ہیومن کیپٹل دی جا سکتی ہے اور ایک فارن ریزرو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ان سیم کیس ود دی ریسٹ آف